اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہ سنوں گا۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ خدا کے پوتر پاک جلالی بابرکت کلام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا خیال، آج کا تھاٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی وہ زکریا کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 13ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور رب الافواج نے فرمایا تھا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا۔ اسی کے ساتھ میں 11ویں آیت بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الافواج کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الافواج نے فرمایا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا۔ خدا کے پوتر جلالی بابرکت پرفضل کلام میں آج جو سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا اپنے نبیوں کے ذریعے کلام کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ذریعے کلام کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ خدا کے کلام کی طرف کان نہیں لگاتے ہیں، دھیان نہیں لگاتے ہیں، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اور اس لیے خدا کا کلام ایک بڑی سخت بات یہاں پر ہم سے کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور رب الافواج نے فرمایا تھا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے۔ خدا کا کلام پکار پکار کر ہر ایک شخص کو کلیئرلی اپنے دل کی باتیں بتاتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا ہے، خدا کیا ریکوائر کرتا ہے، کن اوصاف کو ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، کن باتوں کو وہ ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا کا کلام جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ خدا کی آواز ہے۔ اس کی طرف دھیان دیں، اس کو سنیں، اس کے شنوا ہوں اور اس کی طرف راغب ہوں، اس کی طرف مائل اور قائل ہوں۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کا موقع دیں۔ آئیں مل کر خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کا موقع دیں، خدا کی آواز کو سننے کی طرف دھیان دیں، اپنے کان، اپنی زندگیاں خدا کی آواز کی طرف لگائیں کہ آج خدا کا کلام ہمیں پکارتا ہے اور ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم خدا کو پکاریں تو وہ بھی ہماری آواز کو نہ سنے۔ May God bless you۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا ایک محبت کرنے والا خدا ہے، لیکن وہ غیور خدا بھی ہے۔ رد کیا جانا اس کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی سے، ہر ایک ذی نفس سے سارا کا سارا جلال خدا کے نام کو ملے۔ May God bless you۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت آپ سب کے ساتھ ہو۔ میری کرسمس ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو۔ خدا یہ خوشیوں بھرا دن جو ہم سب کی زندگیوں میں لے کر آیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، یہ دن دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ خدا آپ کے خاندانوں سمیت آپ کو برکت دے، صحت دے، عمر کی درازی عطا کرے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے زکریا کی کتاب، اس کا 2 باب۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جریب ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، اور میں نے پوچھا تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، یروشلم کی پیمائش کو، تاکہ دیکھوں کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے۔ اور دیکھو وہ فرشتہ جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا روانہ ہوا، اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، دوڑ اور اس جوان سے کہہ کہ یروشلم انسان اور حیوان کی کثرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہو گیا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار بنوں گا اور اس کے اندر اس کی شوکت۔ سنو، خداوند فرماتا ہے، شمال کی سرزمین سے جہاں تم آسمان کی چاروں ہواؤں کی مانند پراگندہ کیے گئے نکل بھاگو۔ خداوند فرماتا ہے،
اے سیون تو جو دختر بابل کے ساتھ بستی ہے نکل بھاگ، کیونکہ رب الافواج جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، کیونکہ دیکھ میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے، تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے بھیجا ہے۔ اے دختر سیون تو گا اور خوشی کر، کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا۔ تب تو جانے گی کہ رب الافواج نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور خداوند یہودا کو ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ اے بنی آدم خداوند کے حضور خاموش رہو، کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھائے۔ زکریا کی کتاب 3 باب۔ اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے اور شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے، اور خداوند نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے، ہاں وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے۔ کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا، دیکھ میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صاف امامہ رکھو۔ تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی، اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے یشوع سے تاکید کر کے کہا، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا۔ اب اے یشوع سردار کاہن سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمان ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ دیکھ میں اس پر کندھا کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو طاق اور انجیر کے نیچے بلائے گا۔ زکریا 4 باب۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا، اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہیں؟ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کہا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے۔ تب تو جانے گا کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے دہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں؟ راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے۔ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا، یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ زکریا کی کتاب 5 باب۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا طومار ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ایک اڑتا ہوا طومار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں اسے بھیجتا ہوں اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک ایفا نکل رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ اور سیسے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی،
اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے، اور اس نے اس کا افا میں نیچے دبا کر سیسے کے اس سرپوش کو افا کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں اور ہوا ان کے بازوؤں میں بھری تھی، کیونکہ ان کے لک لک کے سے بازو تھے، اور وہ افا کو آسمان اور زمین کے درمیان اٹھا لے گئیں۔ تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ افا کو کہاں لیے جاتی ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، سنار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے۔ زکریا کی کتاب 6 باب۔ تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکرا، اور چوتھے کے ابلک تھے۔ تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں، اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا ہے، اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور ابلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو، اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کریں، اور اس نے ان سے کہا جاؤ دنیا کی سیر کرو، اور انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا، دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تو آج ہی خلدی اور طوبیہ اور یدیا کے پاس جا، جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر یوسیہ بن صفنیہ کے گھر میں اترے ہیں، اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا، اور یشوع بن یہوصدق سردار کاہن کو پہنا، اور اس سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ ہاں وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا، اور دونوں میں صلح و سلامتی کی مشورت اور یہ تاج ہیلم اور طوبیہ اور یدیا اور ہین بن صفنیہ کے لیے خداوند کی ہیکل میں یادگار ہوگا، اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے۔ تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ زکریا کی کتاب 7 باب۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے 4 برس کے 9 مہینے یعنی کسیلیو مہینے کی 4 تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا، اور بیتیل کے باشندوں نے شرازر رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداوند سے درخواست کریں، اور رب الافواج کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں، جیسا کہ میں نے سالہ سال سے کیا ہے۔ تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا، اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو، اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الافواج کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الافواج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔